اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، یعنی ہر قسم کا مردار جانور حرام، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور وہ جو بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، مگر درندوں کا شکار کیا ہوا وہ جانور جنہیں تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو تو وہ حرام نہیں، اور جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام ہے کہ پانسے ڈال کر قسمت معلوم کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہاری دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو، اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو وہ کھا سکتا ہے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ یہ سورج شروع ہوتے ہی پہلی ہی آیت میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے چوپائے حلال کیے ہیں سوائے ان کے جن کا ذکر آگے آئے گا۔ تو مطلب یہی یہاں جو اس آیت کریمہ میں جو چوپائے حرام ہیں وہ گنوا دیے گئے، وہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ تو جو حرام ہے وہ یہاں 11 چیزیں گنوا دی کہ یہ جانور حرام ہے، اس کے علاوہ جو اوپر گزرے وہ سب حلال ہیں۔ اب وہ کون کون سے حرام ہیں اس کی لسٹ یہاں بیان کر دی گئی۔ نمبر 1، مردار، یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور وہ بغیر ذبح کیے مر جائے تو اب یہ مردار ہے، یعنی کسی کو ذبح نہیں کیا گیا، چاہے وہ بکری ہو، بھینس ہو، پاڑا ہو، کوئی بھی ہو، بغیر ذبح کیے ہی مر گیا تو اب یہ مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ دوسرا، بہنے والا خون، خون چاہے کوئی بھی ہو، بہتا ہوا خون کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی خون حرام ہے۔ نمبر 3، سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء، سور بھی حرام، سور کا گوشت اور سور کے تمام اجزاء حرام ہیں۔ نمبر 4، وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، یعنی یہ توجہ سے سنیں کہ جو جانور، کون سا جانور غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا وہ حرام ہے، نہ کہ وہ جانور کی جس کو منسوب غیر اللہ کی طرف کیا ہو مگر ذبح تو اللہ کا نام لے کر کیا ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کبھی کبھی ہم کہتے ہیں یہ غوث پاک کا بکرا ہے، غریب نواز کا بکرا ہے، یا مخدوم پاک کا بکرا ہے، تو منسوب تو ہم غیر خدا کی طرف کرتے ہیں، مگر جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو اللہ ہی کا نام لیتے ہیں۔ تو ذبح کرتے وقت جب جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حلال ہے، طیب ہے، مگر ذبح کرتے وقت کسی کو اگر غیر خدا کا نام لیا گیا تو پھر وہ حرام ہے۔ جیسا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، کسی کو عزا کا نام لے کر ذبح کرتے، کسی کا کوئی اور بت کا نام لے کر ذبح کرتے، تو ذبح کرتے وقت اگر کسی غیر خدا کا نام لیا تو وہ جانور حرام ہے۔ اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ کے نام پر کیا گیا ہو مگر دوسرے اوقات میں وہ غیر خدا کی طرف منسوب رہا ہو، جیسا میں نے کہا کہ ہمارے یہاں عرفاً مشہور ہے کہ یہ عبداللہ کا بکرا ہے، غوث پاک کا بکرا ہے، یا عقیقے کا بکرا ہے، تو منسوب تو دیگر اوقات میں ہم کسی اور کی طرف کرتے ہیں مگر ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیتے ہیں۔ تو وہ جانور جن سے اولیاء کی ارواح کو ثواب پہنچانا منظور ہو ان کو ذبح کے وقت کے علاوہ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کے ناموں کے ساتھ نامزد کیا جائے، مگر ذبح ان کا فقط اللہ کے نام پر ہو، اس وقت کسی دوسرے کا نام نہ لیا جائے تو وہ حلال ہے اور طیب ہے۔ اگرچہ منسوب اولیاء اللہ کی طرف تھا یا غیر خدا کی طرف تھا، مگر ذبح کرتے وقت اس کو اللہ کے نام سے ذبح کیا، کسی اور کا نام نہیں لیا گیا، تو یہ جانور حلال ہے، طیب ہے۔ اس آیت میں صرف اسی کو حرام فرمایا گیا ہے جس کو ذبح کرتے وقت کسی غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ اب بعض اوقات بہت سے لوگ اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی طرف اگر کوئی منسوب بھی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ حرام کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ آیت کا سیدھا مفہوم یہی ہے کہ جس کے ذبح کے وقت
غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے، نہ کہ کسی کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہو اور ذبح تو اللہ کے نام پر کیا گیا ہو تو وہ حرام نہیں، کیونکہ ذبح اللہ کے نام سے کیا ہے تو یہ حلال ہے۔ تو جس کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو تو وہ حرام۔ جو لوگ ذبح کی قید نہیں لگاتے وہ آیت کے معنی میں غلطی کرتے ہیں، یعنی یہ ذبح کی قید نہیں لگاتے کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، بلکہ وہ مطلق کہتے کہ جس کو اللہ کا کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر وہ جانور رکھا ہو تو وہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ ذبح کے وقت کسی غیر خدا کے نام پر ذبح کیا ہو تو وہ حرام ہے، نہ کہ صرف منسوب کرنے سے۔ اور ان کا قول تمام معتبر تفاسیر اور خود مفہوم قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن کا بھی یہ مفہوم نہیں ہے کہ کسی غیر اللہ کی طرف منسوب ہو مگر ذبح اللہ کے نام سے کیا ہو تو وہ حرام ہے، ایسا نہیں۔ قرآن میں صاف یہ ہے کہ جس کو ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ نمبر 5، وہ جانور کے جس کا گلا گھونٹ کر مارا ہو وہ جانور بھی حرام ہے۔ وہ جانور نمبر 6 جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی، چھرے یعنی بغیر دھاردار کسی چیز سے اس کو مارا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ 7 جو گر کر مرا ہو، چاہے وہ اونچائی سے گرے، چاہے کنویں میں گرے، چاہے کہیں سے بھی، جو گر کر مر گیا تو اب اس کا کھانا حرام ہے۔ گر کر مر گیا، خواہ وہ پہاڑ سے گرے یا کنویں میں گرے۔ نمبر 8 وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا ہو، یعنی کسی کو کسی درندے نے زخمی کر دیا، کسی جانور نے، ایک دو جانور آپس میں لڑ رہے تھے، ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مار دیا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا، اگر وہ اسی صدمے میں مر گیا تو وہ حرام ہے، مگر اگر وہ زندہ بچ گیا اور بعد میں پھر اس کو آپ نے اسی طریقے سے ذبح کیا جیسے اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں تو پھر وہ جانور بھی حلال ہوگا۔ وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ اسی کے صدمے سے مر گیا ہو تو وہ حرام ہے۔ نمبر 9 وہ جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا، یعنی اس کا ایک حصہ کھایا، تھوڑا سا زخمی کر دیا یا پھاڑا، تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی تکلیف سے مر گیا ہو تو یہ بھی حرام ہے۔ لیکن اگر یہ جانور مر نہ گئے ہوں اور ایسے واقعات کے بعد زندہ بچ گئے ہوں پھر تم انہیں باقاعدہ ذبح کر لو تو وہ جانور حلال ہے۔ نمبر 10 وہ جو کسی بت کے تھان پر بطور عبادت کے ذبح کیا گیا ہو، بت کے تھان پر بطور عبادت ذبح کیا گیا ہو بت کی جگہ پر، وہ حرام ہے۔ جیسا کہ اہل جاہلیت میں زمانے عرب کے مشرکین مکہ اس طریقے سے بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور ان بتوں کو عبادت کے طور پر، ان کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے، تعظیم کے طور پر اس طریقے سے جانور ذبح کرتے۔ تو وہ جو کسی بت کے تھان پر بطور عبادت کے ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد 360 بت یا پتھر نصب کیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے اور ان کے لیے ذبح کرتے تھے، تو اس ذبح سے ان کی تعظیم اور تقرب کی نیت کرتے تھے۔ یعنی یہ ذبح کرنے سے کیا نیت کرتے تھے کہ ہمیں ان بتوں کا قرب ملے گا، ان کی عبادت ہم کر رہے ہیں یا ان کے کا تقرب اور تعظیم کر رہے ہیں، تو اس نیت سے وہ ذبح کرتے تھے، تو ایسے جانور بھی حرام ہے۔ اس صورت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ طریقہ بطور خاص ان میں رائج تھا، یعنی قرآن اس وقت جب نازل ہو رہا تھا تو ان کے اندر یہ طریقہ رائج تھا اہل عرب کے نزدیک زمانہ جاہلیت میں، کہ وہ لوگ اس طریقے سے جانوروں کو بتوں کے نام پر بطور تعظیم، عبادت کے لیے، بتوں کا قرب پانے کے لیے اس نیت سے ذبح کرتے تھے، تو اس لیے بالخصوص یہاں اس طریقے کو بھی بیان کیا گیا۔ نمبر 11 کسی کام وغیرہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے، یعنی کوئی کام کا نتیجہ یا کہ یہ کام میرے حق میں اچھا ہے یا برا، تو اس کام کا حال معلوم کرنے کے لیے یا اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے پانسا ڈالنا۔ جیسا زمانہ جاہلیت میں یہ بھی رواج تھا کہ وہ تیروں سے پانسا ڈالتے تھے، تو کسی کام وغیرہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے پانسا ڈالنا زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کام درپیش ہوتے تو وہ 3 تیروں سے پاسیں ڈالتے تھے، اور جو ہاں یا نہ نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم الہی سمجھتے۔
یعنی اس طریقے سے وہ پانسا ڈالتے اور ہاں نکلتا تو تب بھی اور نہ نکلتا تب بھی اس کے مطابق عمل کرتے اور اس عمل کو وہ سمجھتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو ان سب کی اللہ رب العزت نے ممانعت فرما دی اور پھر آگے الیوم اکملت لکم دینکم فرما کر کہا کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تکمیل دین سے متعلق یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع عرفہ کے روز جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی. یعنی یہ سرکار کا جو آخری حج تھا اور پہلا بھی وہی تھا کہ جن میں سارے صحابہ شریک تھے سرکار کے ساتھ. اور حجۃ الوداع 9ویں ذی الحجہ کا دن عرفہ میں میدان عرفات کے اندر اور عصر کے بعد جمعہ کے دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ حرام و حلال کے جو احکام ہیں یعنی جو کچھ قرآن میں اللہ نے جس کو حلال کیا وہ جن کو حرام کر دیا وہ اور قیاس کے قانون سب آج مکمل کر دیے. اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. جب یہ آیت نازل ہو گئی اس کے بعد حلال اور حرام کے حوالے سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. ایک آیت نازل ہوئی مگر وہ واضح نصیحت کے لیے تھی. حلال اور حرام کے حوالے سے کوئی آیت اس کے بعد الیوم اکملت لکم جو آیت ہے اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اگرچہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ آیت نازل ہوئی جو کہ واضح نصیحت پر مشتمل ہے. بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے. یعنی آج دین مکمل ہو گیا اس کا معنی مفسرین بعض یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا غالب کرنا مراد ہے جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا تو آج دین غالب آ گیا یہ بھی معنی مراد ہو سکتا ہے. ایک قول یہ ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی اور ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال یعنی مکمل کرنا یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک یہی دین باقی رہے گا. تو مختلف اس آیت کے معنی ہے کہ آج دن مکمل ہو گیا. اس سے کیا مراد ہے؟ کسی نے کہا کہ حلال و حرام کے جو احکام ہے وہ آج مکمل ہو گئے اس کے بعد کوئی حلال و حرام کی آیت نازل نہیں ہوئی. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام کا غلبہ ہے کہ آج دیکھیں کہ میدان عرفات میں جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں حج کے لیے کوئی مشرک اس میں شریک نہ ہو سکا تو اس لیے یہ کہا گیا. بعض کا کہنا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہیں دشمن سے امن دی اس لیے آج دین مکمل ہو گیا. ایک قول یہ ہے کہ دین کا مکمل کرنا یہ ہے کہ ہم نے پچھلی شریعتوں کی طرح اس کو منسوخ نہیں کیا بلکہ اب یہ دین جو ہے وہ قیامت تک اسی طرح باقی رہے گا غالب رہے گا. اس کی مختلف تفسیر ہیں انشاءاللہ. اب دین کے متعلق جو احکام ہیں اور دین میں کب خوشی منانا کیا ہے اس کے احکام کے متعلق اسی آیت کے تحت کچھ باتیں کل ہم سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوت القرآن اللہم اہدنا ہدایت القرآن. اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس آیت سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بعض لوگ ہر کام کو قرآن میں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ قرآن میں کہاں ہے یہ قرآن میں کہاں ہے یہ جائز ہے حلال ہے تو قرآن میں کہاں ہے. تو قرآن کا فلسفہ دیکھیے اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو حرام ہے وہ قرآن نے بتا دیا. اسی طرح حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم جو رشتے جن کے ساتھ نکاح حرام ہیں وہ قرآن نے بتا دیے. تو جو حرام ہے وہ اصولاً بتا دیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ جائز ہے. اگر ہر چیز کو قرآن میں بتایا جاتا تو پھر یہ 30 پاروں میں نہیں ہوتا 30 جلدوں میں ہوتا. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز نہیں ہوتی اصولاً وہ ساری چیزیں ہمیں خود سمجھنی چاہیے فقہا کے نظریے سے اور ان کے بنائے ہوئے اصولوں سے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.